الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق مولانا النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنیں، آج ہم سب یہاں مستری عبدالجبار صاحب کے دروازے پہ جمع ہیں. ایک دینی پروگرام منعقد ہے اور اس کی نسبت ہے کہ کل ان کے صاحبزادی کی شادی ہے. اللہ تعالیٰ اس دینی پروگرام کی برکت سے جو بھی آسانی اور سہولت ہے اللہ اس سب کو عطا فرمائے. آمین. اور تمام طرح کی پریشانی اور رکاوٹوں کو دور فرمائے. جو رشتے دار آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی نیک اور صالح بنائے اور دینی لائن سے بھی اور دنیاوی لائن سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے. آمین. سامعین محترم، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کی ابتدا کی ہے وہ نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. تینوں آیتوں میں جو چیز مشترک ہے وہ اللہ سے ڈرنا. ایک جگہ تمام دنیا کے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے اور 2 آیتوں میں اہل ایمان کو ڈرایا گیا ہے. یہ ڈر اور خوف ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑے بڑے جرموں سے بھی اور چھوٹے چھوٹے جرموں سے بھی روک دیتی ہے. اسی لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اپنے خوف اور اپنی خشیت لوگوں اور اہل ایمان کے دل میں ڈالنے کی ترغیب دی ہے. جس طرح ایک بچہ جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ ایسا کام کرنے سے ڈرتا ہے جو اس کے ماں اور باپ کو برا لگے. وہ ڈر ہی اس بچے کو برے کام سے روکتی ہے. اور اگر دل میں ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو تو بڑے سے بڑا جرم آدمی سینہ تانے کر ڈالتا ہے اور اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور چونکہ یہ موقع شادی کی نسبت سے ہے تو اس میں خصوصیت کے ساتھ اس مناسبت سے ایک گفتگو بھی ہو جائے تو اچھا رہے گا. ایک بڑا ہی چھوٹا سا قصہ ہے لیکن بہت ہی بہترین بھی ہے اور ہم سب کے لیے سبق سیکھنے کے لیے ایک ذریعہ بھی ہے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ امیر المومنین ہے اور بے انتہا دین کے معاملے میں صاف. دین کے معاملے میں کسی طرح کی بھی نرمی پسند نہیں کیا کرتے تھے. وہ اپنے حکومت کے زمانے میں راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، گھوما پھرا کرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں جو پریشان ہو، کوئی ایسا تو نہیں جو بھوکا ہو، کوئی ایسا تو نہیں جو بیمار ہو، کوئی ایسا تو نہیں جو ضرورت مند ہو، کوئی کہیں ایسا تو نہیں کہ چوری کی جا رہی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈکیتی ڈالی جا رہی ہو. ہر ایک چیز کی نگاہ ان کے ساتھ، ہر ایک چیز کو وہ اپنی نگاہ میں رکھا کرتے تھے اور اسی لیے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، گھومتے تھے، دیکھتے تھے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایسے ہی وہ گشت کر رہے تھے تو ایک مکان کے پاس پہنچے. جب مکان کے پاس پہنچے تو اندر سے کچھ بات چیت کی آواز آنے لگی. تو حضرت عمر نے سوچا کہ دیکھا جائے کوئی مصیبت زدہ تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے. لیکن جب دھیان سے سنا تو 2 عورتوں کی آواز سنائی دی.
تو انہوں نے معلوم کر لیا کہ دونوں عورتوں میں ایک ماں ہے اور دوسری اس کی بیٹی ہے۔ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی تم نے دودھ میں پانی ملا دیا کہ نہیں؟ ماں یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹی تم نے دودھ میں پانی ملا دیا کہ نہیں؟ اور بیٹی یہ کہہ رہی ہے اپنی ماں سے کہ امی جان کیا آپ نے حضرت عمر کا اعلان نہیں سنا کہ انہوں نے کہا خبردار کوئی بھی اپنے دودھ میں پانی نہ ملائے۔ دودھ کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنا کلر چینج نہیں کرتا ہے، کتنا ہی اس میں پانی ڈالا جائے لیکن وہ رنگ دودھ ہی والا ہوتا ہے۔ اسی لیے دودھ فروخت کرنے والے اس کا پورا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو ماں نے کہا بیٹی مجھے بھی معلوم ہے کہ حضرت عمر نے منع کر دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے، لیکن سنو اتنی رات کو عمر یہاں تھوڑی ہے کہ اسے پتا چلے گا، عمر یہاں موجود نہیں ہے کہ اسے پتا چلے گا۔ تو بچی نے جو جواب دیا وہ ہمارے اور آپ سب کے لیے سبق بھی ہے اور عمل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ بچی نے یہ جواب دیا کہ امی جان اگر حضرت عمر یہاں موجود نہیں ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن عمر کا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کو اس بچی کی بات بہت پسند آئی۔ صبح حضرت عمر نے اس گھر پہ قاصد بھیجا کہ اس بچی سے متعلق معلومات حاصل کیا جائے، اور پھر حضرت عمر نے اس کی سچائی اور صاف گوئی کے اوپر پیغام بھیجا کہ اس نیک اور سچی بچی کے لیے میں اپنے لڑکے کی شادی کا پیغام بھیج رہا ہوں۔ اور وہ حضرت عمر کے لڑکے کی عورت بنی، حالانکہ صرف انہوں نے رات کی تاریکی میں اندھیرے میں ایک سچی بات کہی تھی، اور اس سچی بات کو اللہ نے اتنا پسند کیا اور اللہ کو وہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے ذریعے امیر المومنین کا بہو بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو عجیب و غریب واقعہ ہے وہ بھی سنیے کہ اس بچی کے ذریعے جو ایک اولاد پیدا ہوتی ہے وہ تاریخ میں اس سے زیادہ انصاف پسند ایماندار بادشاہ ملنا مشکل بتایا جاتا ہے، کہ جس کے زمانے میں بھیڑ اور بکری ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے، شیر اور سیار ایک جگہ پانی پیا کرتے تھے، اور وہ نام ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک بچی کے اچھے ادب اور تہذیب کی وجہ سے اللہ نے اس کو کتنا بڑا مقام دیا۔ اگر ہم بھی اپنی اولاد کو، اپنے بال بچوں کو صحیح تہذیب دیں اور صحیح سلیقہ سکھاویں تو یقین مانیے کہ ہمارے بچے بھی جہاں رہیں گے، ہماری بچیاں بھی جہاں جائیں گی وہ آرام اور سکون کے ساتھ رہیں گی۔ خاص طور سے ماں اور باپ کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی بچی کو یہ بات سمجھا دیں کہ دیکھو یہ تمہارا میکے ہے اور اللہ نے تمہیں سسرال کے لیے بنایا ہے۔ اب تمہاری شادی ہو رہی ہے، تمہیں اپنے سسرال جانا ہے، اور تمہیں سب سے پہلے اگر کسی کی خدمت کرنی ہے اور کسی کی دیکھ ریکھ کرنی ہے تو وہ تمہارے شوہر ہیں، تمہارے شوہر ہیں، اور شوہر سے متعلق جتنے بھی لوگ گھر میں موجود ہیں سب کی دیکھ ریکھ شوہر کے اشارے اور شوہر کی مرضی سے کرنی ہے۔ اگر یہ بات بچی کے دل میں بیٹھا دی جائے تو یقیناً چند دنوں میں وہ گھر کی جہاں گئی ہے وہ مالک بن کر کے زندگی گزارے گی۔
ایک آدمی نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ بیوقوف عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں اور پھر اس غلام کی غلام بن کر زندگی گزارتی ہیں، اس لیے کہ شوہر ہر حال میں عورت کا مالک ہوتا ہے۔ اور بڑی سمجھدار عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہر کو بادشاہ بنا دیتی ہیں اور بادشاہ بنا کر کے گھر کی ملکہ بن کر زندگی گزارتی ہیں۔ صحیح ہے۔ ایسے ہی سسرال والوں کو بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو بچی ہمارے گھر آئی ہے وہ ہماری بہو ہے اور ہم اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں گے۔ میرے ایک بہت ہی قریبی اور بہت ہی محبت کرنے والے استاذ ہیں، انہوں نے ایک عجیب ترکیب اور ایک عجیب و غریب بات کہی کہ اگر سسرال والے سسر اور ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھ لیں اور اسی نام سے جو اس کا نام ہے، مثال کے طور پہ اگر زینب نام ہے اس نام سے اسے بلائیں تو وہ لڑکی بھی یہی سمجھے گی کہ لگے گا کہ مجھے میرے ماں اور باپ بلا رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو ہمارے اپنے بس میں ہے، ہم چاہیں تو اپنے گھر کو جنت بنا لیں، ہم چاہیں تو اپنے گھر کو الجھن کا اور پریشانیوں کا مسکن بنا لیں، یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے۔ اس لیے میں دونوں جگہ کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ لڑکی کے ماں اور باپ اپنی لڑکی کو سمجھاویں کہ جہاں جا رہی ہو وہاں تمہاری زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ گزرے گا اور وہیں سے تمہارا سب کچھ پورا ہونا ہے، اس لیے جو شوہر کے حقوق ہیں اسے ادا کرنا اور شوہر کی جو مرضی ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، شوہر کو اپنا مالک سمجھ کر کے زندگی گزارنا، اور جتنے بھی شوہر سے متعلق لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ماں اور باپ ہیں، اسی طرح ان کا ادب اور لحاظ کرنا۔ اور سسرال والے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو لڑکی ہمارے گھر آئی ہے وہ غیر کی لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ ہماری اپنی ہی بچی ہے، اسے اپنی بیٹی تصور کریں اور اپنی بیٹی مان کر کے جو نام اس کا ہے اگر اسی نام سے اسے بلائیں تو یقیناً اس گھر کے اندر جنت جیسا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ جل شانہ ہم لوگوں کے اندر جذبہ پیدا فرمائے۔ آمین۔